پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ گزار بھائی آگے۔ گزار بھائی جی سر، کیسے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو بھیجی تھی، پھر میں نے اس کے اوپر سب ٹائٹل لگائے مفتی یاسر الواجدی صاحب کی، جی اور واجدی صاحب نے وہ پھر آپ نے مجھے کلپ بھیج دیا، ٹھیک ہے میں ان کی پوری سٹریمز تو نہیں دیکھتا، تو پچھلے ہفتے ہم نے یہ ویڈیو چلائی تھی یاسر واجدی صاحب کی، اور ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، تو کچھ لوگوں کو بڑی آگ لگی اس کے اوپر۔ اس ویڈیو اچھی خاصی اس کو ویوز ملے، اچھے خاصے اس کو ملے، 8,000 کے قریب ٹویٹر پہ اس کو ویوز ملے، جو کہ ٹویٹر کے سٹینڈرڈ سے اٹس کوائٹ اے پاورفل ویڈیو۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں یہ کیا تھی، اور یہی ہم لوگوں کو کریں گے انکریج کہ ان کے پاس جا کے چھوٹے چھوٹے سوال رکھا کریں۔ اب اگلا سوال آپ نے ان کی سٹریم میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر مسلمان کا کوئی کافر قتل کر دے، ذمی قتل کر دے تو قصاص ہوتی ہے۔ قصاص مطلب یعنی اس نے اس کے قتل کیا تو اس کا سرطن سے جدا، کیپٹل پنشمنٹ۔ اگر کوئی کافر کا قتل کر دے تو قصاص ہو سکتی ہے اس کی شریعت کے حساب سے، لیکن اگر مسلمان کسی ذمی کا قتل کر دے تو کیا قصاص ہو سکتی ہے؟ بس یہ پوچھنا ہے، اور نہیں کچھ پوچھنا، بس یہ پوچھ کے آپ نے آ جانا ہے۔ اب پھر انہوں نے اس کا جو جواب دیں گے وہ ان کے اوپر ہے بس، اور ہم نے ان کا 1.5 گھنٹے کا لیکچر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ہے، سنیے ذرا، ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو ہے جی سب ٹائٹلز کے ساتھ لگائی، اس کا بڑا مزہ آیا، اور آپ کو بھی انہوں نے بیچ میں ڈالا بیچ میں، لیٹس جسٹ کور دیٹ۔ چلیں، آرین صاحب آپ اسٹریم میں آ گئے تھے، آرین کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بول رہا ہوں تو اگر اسلام میں کوئی مرد کوئی داسی کے ساتھ اگر اس کے تعلقات ہے اور وہ مرد 2 دن بعد مطلب سلیبس کے ساتھ لیڈی سلیبس، اور وہ 2 دن بعد مطلب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مفتی صاحب تو کیا وہ جو سلیبس اس کے جائیداد کا مطلب پائے گا؟ اگر کسی کے سلیوز ہوں اور ماسٹر کا انتقال ہو جائے تو کیا سلیو کو جائیداد ملے گی؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، مطلب ایک عورت سلیب جس کے ساتھ ماسٹر کا تعلقات تھا۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو اتنی شرم کیوں آتی ہے؟ ایسے پوچھیں، باندی کہیں یا سیکس سلیو کہیں یا جو مرضی کہیں، لکھ کے چلے جائیں اور سوال کنسائز رکھیں۔ اب یہ انہوں نے بڑی چھلانگیں مارنے کی کوشش کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا ایکسنٹ نہیں سمجھ آ رہا، لیٹس جسٹ پٹ اٹ ایز اٹ از۔ اینی وے، اب دیکھیں، خیر ہمیں سمجھ آ گئی کیا سوال ہے۔ اوکے، تو وہ کیا جائیداد پائے گا ماسٹر کے مرنے کے بعد؟ مطلب عورت کو اگر اس کے ماسٹر سے تعلقات تھے تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے، کیونکہ مطلب وہ وارث نہیں ہے، مطلب وائف کو جیسے ملتا ہے ویسے اس کو نہیں ملے گا؟ وہ وائف ہے نہیں، شریعت نے اس کو وائف نہیں مانا۔ اور اگر وہ ماسٹر اس کو مطلب کسی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات ہے اور اس کو کسی اور کو مطلب بیچنا چاہے تو کیا ایک کر سکتا ہے؟ آپ کی اصل میں تھوڑا سا میں لہجہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ اگر کسی عورت کا کسی دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات، نہیں، مطلب ایک عورت کا ایک ماسٹر کے ساتھ جنسی تعلقات ہے، وہ عورت اور لانڈی مطلب وہ سلیبس ہیں، باندھی اوکے ٹھیک ہے، ہیں، تو وہ ماسٹر اس سلیبس کو کسی اور کے ساتھ مطلب بیچنا چاہتا ہے، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، مطلب جنسی تعلقات ہے پھر بھی بالکل ہو سکتا ہے، یعنی جنسی تعلقات ہونے کے بعد اگر وہ اس کو فروخت کرنا چاہے تو فروخت کر سکتا ہے۔ اور کیا ایسی کوئی لمٹ ہے جو 4 وائفز کے بعد کتنے داسیاں رکھ سکتی ہے، مطلب کتنے لانڈیا؟
ٹھیک ہے مفتی صاحب. جی مفتی صاحب اینڈ میں جی ہاں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کافی مفتی صاحب اچھا تو یہ مفتی صاحب سے تابڑ توڑ سوال پوچھے گئے اور میں نے یہی کہا چھڑا میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی میرا اسٹوئک بھی شروع میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں, آپ بھی اس میں بعد میں گئے, تو میں نے کہا دیکھو جی یہ اچھا ان کو حیرت کتنی ہو رہی ہے, صاف صاف پوچھا جا رہا ہے لونڈی کا. اصل میں حیرت اس بات کی ہو رہی ہو کہ مے بی ہی واز پروسیسنگ کہ میں اس کا جواب کیا دوں, یا مے بی وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے ہیں یار یہ تو گندے گندے سوالات میرے سے پوچھے جا رہے ہیں, بیکاز اگین ویری جنرل. تو میں نے یہ ٹویٹ کی اور یہ ویڈیو آپ کو پتا ہے 2 منٹ 20 سیکنڈ, اس سے اوپر ٹویٹر پہ آپ ویڈیو چڑھا بھی نہیں سکتے. اب ہم نے یہی سوال پوچھنا ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ سوال رکھ دینا. ہمیں اب آپ کی جو چھلانگے ہیں ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اینی مفتی صاحب نے پھر اس کا جی میں نے آپ کو بتایا جیسے 8,500 اس کے ویوز ہو گئے ہیں, کافی ویوز ملے اس کو. تو ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا تو مفتی صاحب نے پھر ویڈیو رکھ دی. انہوں نے کہا کہ حارث سلطان آپ اتنے ڈس آنیسٹ کیوں ہو, اتنی یعنی ایمانداری آپ کے لیے اتنی مشکل کیوں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے ہماری کنورسیشن جو گلزار کے ساتھ ہوئی آپ نے اس کو اپلوڈ نہیں کیا. اچھا یعنی میں آپ کی پوری پوڈ کاسٹ 2 منٹ 20 سیکنڈ کے ٹویٹر کے اوپر آپ کی پوری 1.5 گھنٹے کی ریمبلنگز جو ہیں میں وہ چڑھا دوں اوپر. The panel agreed that the slavery is categorically over. The panel, آپ کا پینل اگری کرتا ہے جو چھلانگے مارتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے پینل کے اگریمنٹ کو کچھ سمجھتے ہیں؟ ہمارے سامنے اپنا نالج ہمارے پاس پڑا ہے, ہم اپنے یہ نالج لوگوں کو دے چکے ہیں. سلیوری کہاں سے ختم ہوئی؟ ویسٹ سے ختم ہوئی. یہ سفر شروع ہوا 19ویں صدی سے. ڈاکومنٹڈ ایویڈنس, ہسٹوریکل ایویڈنس, انڈسپیوٹڈ ایویڈنس ہے. آپ مومنوں کا تو کوئی کام ہی نہیں. موریٹانیا میں ابھی بھی چل رہی ہے, یمن میں 1960 تک غلامی چل رہی تھی, لونڈیاں چل رہی تھی. آٹومن امپائر کو برطانیہ نے مجبور کیا آٹومن امپائر کو کہ لونڈی بازی کو غلامی کو ختم کرو, تو انہوں نے ختم کر دیا سلطان نے. جب سلطان نے ختم کیا تو حجاز کا جو گورنر تھا, گرینڈ وزیر مکہ تھا, گرینڈ امام مکہ تھا, اس نے کہہ دیا کہ سلطنت عثمانیہ والے مرتد ہو گئے ہیں, ان کا قتل جو ہے جائز ہے. اس نے پھر فوجیں بھیجی اور پھر اگریمنٹ ہوا. وہ اگریمنٹ ریٹن فارم میں پڑا ہوا ہے. یہ میری ایک ویڈیو ہے, اس میں نے پوری وہ کتاب کا پورا خلاصہ بیان کیا ہوا, اس کے اندر ڈیٹیل بیان کی ہوئی ہے. نام بھول رہے ہیں آپ کہ وہ سلطان کا نام کیا تھا, وزیر کا کیا نام تھا. anyway, وہ لیٹر ڈاکومنٹڈ ہے. تو مسلمانوں کو تو گوروں نے ڈنڈے مار مار کے غلامی. تو آپ کہہ رہے ہیں پینل اگریڈ دی سلیوری از کیٹیگوریکلی اوور. یس, تھینکس ٹو ویسٹ. اچھا جی, اسلام ہیز نو انٹرسٹ ان برنگنگ اٹ بیک. اچھا یعنی آپ کو اللہ میاں نے وہی بھیجی ہے. یہ تو گستاخی ہو گئی یاسر صاحب. کیا اللہ میاں نے آپ کو وہی بھیج کے کہا ہے کہ جو ہے غلامی آج سے بین ہو گئی ہے؟ کوئی نبی اگر آپ کو بھی چھوٹی موٹی نبوت کے آ رہے ہیں, اگر وہیاں شہیاں آ رہی ہیں تو ہمیں اور بتا دیں وہیاں. The rulings mentioned in this cherry picked video. Cherry picked, ہم cherry pick کیسے کر سکتے ہیں؟ تو anyway, تو یہ ان کا unfortunately یاسر واجدی صاحب کا بڑا ہی بھونڈا قسم کا کاؤنٹر آرگومنٹ تھا. اور بھی تھے, belong to the era when the whole world was practicing slavery. اچھا جی, تو ہول ورلڈ شراب بھی پی رہی تھی, سود بھی لے رہی تھی, وہ تو آپ نے بین کر دیا. غلامی لونڈی بازی آپ نے بین نہیں کی. قرآن is clear about it in chapter 90. فری سلیوز. ہاں, اگر کوئی گناہ کر دیا تو اس کے بدلے میں سلیو فری کریں. ایسے نہیں ہے, رولنگ نہیں ہے کہ فری سلیو. ایسی ہے بے تحاشا حدیثیں بھی ہمارے پاس ہیں کہ رسول اللہ نے ڈانٹا لوگوں کو کہ آپ نے غلام کو کیوں آزاد کیا, بہتر تھا کہ آپ اس کو تحفے میں دے دیتے. 3 to welcome it. The rulings in the video belong to classical fiqh books and their rulings have become outdated now. اچھا, وہ رولنگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. پھر سے وہی بات ہے کہ گوروں نے مجبور کیا نا, جنیوا کنونشن نے مجبور کیا نا, گوروں نے غلامی بین کی, گوروں نے ہاتھ پیر کاٹنے بین کی. اچھا, وہ ہاتھ پیر کاٹنا you have no problem with that, you want to bring it back. So the Harith Sultan, be honest and stop cherry picking. اگر آپ کی کتابوں میں اتنا گند نہ لکھا ہوتا تو ہمیں چیری پک کرنے کا موقع ہی نہ ملتا. یاسر صاحب, if this non-academic presentation gives you the feeling of success, good luck to you. This is non-academic, this is very academic. This is the death of your religion. یہ آپ کے ریلیجن کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس سے. ہم نے آپ کے پاس یہ بچے جو ہیں ہم نے آپ کے اوپر چھوڑے جانے ہیں.
انہوں نے آپ سے سوال پوچھتے نا آپ جو مرضی چھلانگے ماریں جی وہ سلیوری عام تھی کامن تھی وہ خیر آپ اس کنورسیشن میں تھے گلزار بھائی آپ کے یہ جی کہہ رہے ہیں آپ کے انہوں نے ریفرنس دیا کہ مے جی بی آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی بڑی کوئی ایکسپلین کر دیا پینل نے کیا کیا انہوں نے ثابت کر دیا ذرا بتائیں گے ہاں میں نے نا پرائیویٹ چیٹ میں حدیث بھی بھیجی ہے جو میں نے جاتے ساتھی حدیث پڑھی ہے پوری کی پوری ان لوگوں نے مجھے پڑھنے بھی دی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی پوری کی پوری اور اس کو مسلمان سنیں گے, اور اردو میں بھی ہے یہ انگلش میں بھی ہے, دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ وہ والی ہے چلے مسجد میں داخل ہوا ان سے اچھا ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے ازل کے متعلق سوال کیا. ازل کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ صحابی نے دوسرے صحابی سے ازل کے متعلق سوال کیا. ازل وہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیکس کر رہے ہوتے ہیں لونڈیوں کسی کے ساتھ بھی تو آپ اپنی تلوار جو ہے نکال دیتے ہیں باہر اندام نہانی سے یہ نکال اوپر کے. لکھا ہوا ہے, آپ جو ہاں حدیث کے اوپر دیکھیں بیفور ایجیکولیشن کی ہاں انگلش میں یہ بیفور ایجیکولیشن ازل یعنی اپنی تلوار نکال لینا. اینی وے تو آپ نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں جو ماسٹر ہیں ان کام ہو گئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق میں نکلے تو کچھ عربی لونڈیاں ہاتھ لگی. یعنی عربی یہ لونڈیاں بھی وہ ہیں جو آپ کے جیسے دکھتی تھی. یعنی واقعی اگر پاکستان اس وقت بٹا ہوا ہو مختلف مذہبوں میں تو جنگی خانہ جنگی ہو رہی ہے تو لونڈیاں ہاتھ آئی ہمارے. تو یہ لونڈیاں ہاتھ عربی لونڈیاں ہاتھ آئیں تو ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی یعنی ہمیں ٹھڑک جاگا. ہماری جو چھوٹی سی تلوار ہے نا اس میں طوفان آ گیا, شلوار میں طوفان آ گیا اور عورتوں سے الگ رہنا ہم پر گراں گزرنے لگا. ہم ان لونڈیوں کے فدیے میں لینا چاہ رہے تھے. ہم ان کو لونڈیوں کو فدیے میں لینا چاہ رہے تھے. یعنی یار بھیڑ بکریاں بانٹی جا رہی ہیں اس لیے حمل کے ڈر سے ہم اس سے ازل کرنا چاہ رہے تھے یعنی کہ پریگننٹ نہ ہو جائے. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اپنا جو فوارہ ہے وہ اندر نہ اپنی عربی لونڈیوں کے اندر نہ چھوڑیں, باہر نکال دیں. پھر ہم نے اپنے تو یہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ یہ ہم کیا کریں, یہ کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ یہودی جو تھے یہودی اصل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. رسول اللہ کا کوئی بات نہیں تم چاہے یہ کرو یا نہ کرو لیکن جس بچے نے پیدا ہونا وہ پیدا ہو کے ہی رہے گا. تو یہ آپ نے حدیث رکھی, صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد 2172 کی. تو اچھا تو بخاری میں بھی ہے. ہاں یہ بخاری میں بھی ہے, اس کے کافی ترک ہیں ہر جگہ پہ. ہاں یہ اب میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس کال میں تاکہ لوگوں کو صحیح پتہ چلے. بھائی یہ جو حدیث میں نے پڑھ دی اس کے بعد سارا پینل نے یہ سنا اور اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی نے اس حدیث پہ بات ہی نہیں کرنا چاہی. اور اس کے بعد کیونکہ ہم لوگ تو سنسیئر ہیں کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچے, تو اس کے بعد یہ جو کالر آئے تھے جنہوں نے لونڈیوں کا پوچھا, جو ابھی آپ نے کال سنائی, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپاہی جو ہے وہ ان کے جا کر ایسے سوال پوچھ کے آ گیا اور جنرلوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی زبردست کام تھا. یعنی یہ جو بندہ ان نون کالر تھا, اس میں بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ میں نے حدیث پڑھی اور اس کے بعد عظیم الرحمان رحمانی صاحب ہیں, ان کا اپنا چینل بھی ہے, وہ کہنے لگے گریجولی لونڈیوں کا معاملہ ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگین ایوری بڈی اگنور کرتا رہا اس حدیث میں جس میں حضرت محمد ریپ کو الاؤ کر رہے ہیں کہ ہاں لونڈیوں ریپ کو الاؤ کر رہے ہیں. یہ ریپ ہے یس یعنی یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہتھے عورتیں چڑھی ہتھے وہ یعنی آپ نے ان کو قبضے میں حاصل کیا ہے اور وہ آپ کے سامنے کہہ رہی ہیں آؤ میرے ساتھ سیکس کر لو. ریپ ہی ہے نا. ریپ کسے کہتے ہیں؟ نہیں یہ بڑا اس پہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, یہ ہم نے اس کو ایمفسائز کرنا ہے. یہ جو کہتے ہیں ریپ ایسے نہیں یعنی وہ چیخیں چلا رہے گی تو پھر ہی ریپ مانا جائے گا. حالانکہ بہت سارے ریپ جو ہوتے ہیں عورتیں فریز ہو جاتی ہیں اور ابھی ہوئے ہیں یوکرین میں بڑی کہانیاں میں سامنے مل رہی ہیں, ان کے ریپ ہوئے ہیں, ان کے مردوں کو مارا ہے روسی فوجیوں نے, گولیاں ماری ہیں مردوں کے. ایک میں عورت کی کہانی سن رہا تھا, اس کا ایک بچہ تھا, روسی فوجی شراب پی کے گھر میں داخل ہوا, اس کے شوہر کو اس نے گولی ماری, اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اس کے بچے کے سامنے اس نے اس عورت کا ریپ کیا. اب اس کا ریپ ہوا اور یہ اسی طرح یہ وہی کہانی آپ کی اردو میں لکھی ہوئی ہے کہ عربی لونڈیاں بنو مستلق کی ہمارے ہاتھ آئیں. ہاتھ کس طرح عورتیں آتی ہیں, بھاگ رہی ہیں, ان کی گت سے پکڑ لیا انہیں, اور اب پوچھتے رسول اللہ سے پوچھتے کہ میں یہ بحث نہیں ہو رہی کہ میں ان کے ساتھ سیکس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, وہ تو پتا ہے
بہر یہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہے, ڈیٹیل میں جا کے ہو رہا ہے. یعنی رسول اللہ سے یہ بھی پوچھیں گے کیا رسول اللہ میں اینل سیکس کر سکتا ہوں لونڈی کے ساتھ کہ نہیں, اس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں رسول اللہ کے ساتھ. یعنی یہ ریپ کے لیول کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ وہ انسان ہے رسول اللہ جس کو یہ کہتے ہیں, جس کو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک بات نوٹ شرم کریں, بھی نہیں آتی. ہاں ایک بات نوٹ کریں حارث, اس حدیث میں تھرڈ پارٹی شامل نہیں ہے, اس میں وہ عورتیں نہیں ہیں. حضرت محمد یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان لونڈیوں سے پوچھ لو. آپ نوٹ کریں, اگین لونڈیاں اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس میں ڈیسیشن کون لے رہے ہیں؟ میل پارٹی جو مرد ریپ کریں گے, اور جو اجازت دے رہا ہے ان کا لیڈر. اس میں لونڈیوں کا ہے ہی نہیں کہ حضرت محمد یہ نہیں کہہ رہے لونڈیوں سے پوچھ لو, کہہ رہے ہیں ہاں جس کو آنا ہے وہ ہو جائے گا. یہ حدیث ہے, یہ اس کے اوپر بھی حدیث ہے. رسول اللہ نے آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر ازل کرنے سے منع فرمایا. یعنی آزاد عورت سے نہیں, آپ اپنی بیوی سے نہیں ازل اس کی مرضی کے بغیر کر سکتے, یعنی شوٹنگ آؤٹ یا, لیکن اس کا مطلب لونڈی کے ساتھ آپ جو مرضی کریں, ساری بات ہے. یہ ریپ میں آ گیا. تو یہ اچھا, تو اس کا میں پھر کیا ہوا, میں ریپ اپ کرتا ہوں, اس میں میں مزید بتاتا ہوں کیا انہوں نے بونگیاں ماری. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں گول پوسٹ چینج کر رہا تھا. بھائی اگر کال آپ دوبارہ صحیح طرح سنیں گے نا, یہ لوگ شفٹ کر رہے تھے ویسٹ کی طرف, شادی کی طرف, کنسینٹ کی طرف, لیکن جو لانڈی کی گندی چیز کا حضرت محمد ریپ کا لاؤ کر رہے تھے, ان لوگوں نے اس کو کیموفلاج یا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کال میں. پہلی بات. تیسری بات کہ عظیم الرحمان عثمانی صاحب نے سٹارٹ کیا کہ بھائی جو لونڈیاں ہوتی ہیں وہ اصل میں گریجولی ختم کیا اور بہت برا سلوک ہوتا تھا, رائٹس دیے. اگلے کالر نے جو رائٹس پوچھے لونڈیوں کے وہ بتا دیے مفتی صاحب نے, اسی سٹریم میں کلیئر ہو گیا. اور سگریٹ کی جہاں تک بات ہے, سگریٹ آہستہ آہستہ بندہ چھوڑتا ہے, یہ میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں, بلکہ آپ ہی کا آرگومنٹ ہے کہ بھائی سگریٹ میں سگریٹ سفر نہیں کرتی, میں سفر کرتا ہوں. اس طرح عظیم الرحمان سمانی نے بولا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ ختم ہوئی, شراب سفر نہیں کرتی, میں سفر کرتا ہوں, لیکن لانڈی میں دوسرا پرسن سفر کر رہا ہے. صحابہ تو انجوائے کر رہے ہیں ریپ کر کے عورتوں کے ساتھ, لیکن عورتیں سفر کرتی ہیں. اس کے بعد یہ لوگ ویسٹ کی بہیائی پہ آ جاتے ہیں. تو جب بھی آپ ان سے لانڈی کا سوال اٹھاتے ہیں تو ویسٹ پہ آ جاتے ہیں, حالانکہ ویسٹ میں لانڈی اور بیوی میں ظاہر سی بات ہے فرق ہوگا. تو اس طرح سے ان لوگوں نے چینج کرنے کی کوشش کی ٹاپک, حالانکہ میں بار بار ان سے بولتا رہا کہ بھائی لانڈی پہ بات ہو رہی ہے, لانڈی لفظ ہی غلط ہے. تو اگین ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے, اور انہوں نے جب اپنے اسلامی چینل, 2 اسلامی چینل پہ یہ ویڈیو ڈالا ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں سکسیس ہے کہ اس حدیث کو کوئی بھی دل والا سن لے گا نا, اگر ایون 3%, 2%, لازمی طور پہ وہ سوچے گا کہ ایک پروفٹ جس کو آپ کہتے ہیں رحمت للعالمین, وہ کیسے ریپ کو الاؤ کر سکتا ہے. اور ایک اور کیسر راجہ صاحب نے بونگی ماری اسی میرے ساتھ, کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ہیلتھ سسٹم حارث بھائی خراب ہے اور پاکستان کا اچھا ہے, 4 دن میں لیب رپورٹ آ جاتی ہے چغدائی سے, اور امریکہ میں ایک ہفتہ بندہ ویٹ کرتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہو, جو بندہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ امریکہ کا ہیلتھ سسٹم خراب ہے, تو بتائیں وہ کیا کیا جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے. یعنی کہ عمر شریف پاگل تھا کہ جو بیچارہ پاکستان چھوڑ کے کہیں جا رہا تھا. پھر اچھا ہیلتھ سسٹم, چغتائی لیب تو پرائیویٹ ہے, ہاں اگر اچھا ہے, ہاں پیسے ہونے چاہیے. پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اچھا ہے تو وہاں کا جو لائف اسپین کم کیوں ہے, 60-65 سال میں کیوں بندہ مر جاتا ہے وہاں پر. نہیں تو جنا ہاسپٹل کے سامنے لوگوں کی چارپائیوں میں بےچارے غریب لوگ مر کیوں جاتے ہیں. یعنی یہ کیا آدمی ہے یار. یہ کیسر راجہ تو آئی تھنک ہی از انکریڈبلی اسٹوپڈ, ہی از ایکچولی ویری اسٹوپڈ. ان ساروں میں جو تھوڑا چلاک ہے وہ یاسر واجدی ہی ہیں. وائی؟ بیکاز ہی از ایکچولی ایجوکیٹڈ انف اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو فارم این آرگومنٹ. لیکن یہ کیسر راجہ اور وہ جو دوسرا جو بیٹھا ہوا تھا عظیم الرحمان, یہ these guys are not very smart. اور مجھے 100% یقین تھا, میں کچھ کلپس آپ نے بھیجے تھے, 100% مجھے یقین تھا. یہ میں نے سوری یہ رکھی ہوئی, پچھلی جو دکھائی تھی وہ ضعیف حدیث تھی, یہ صحیح ہے موطا مالک کی, کہ لونڈی کے ساتھ اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کوئٹس انٹرپٹس ازل کرنے کی, لیکن بیوی کے ساتھ آپ کو اس کی اجازت کے ساتھ کرنا. اچھا تو یہ اتنے آئی ایم 100% شیور کہ آپس میں یہی جو آرگومنٹ سے رکھنا, وہ مارز والا اور یہ والا کہ عورتوں کی شادیوں والا, ویسٹ میں جو بے حیائی, آئی ایم شیور کہ یاسر واجدی کے دماغ میں گھنٹی بج رہی ہوگی, وہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کیا چولیاں مار رہے ہو, لیکن ہی ڈڈ ناٹ کریکٹ ہم, جو کہ صحیح ہے ہمارے لیے, کیونکہ ان کے آرگومنٹ جو ہیں جتنا اسٹوپڈ ہوں گے اتنا ہی کنونسنگ عام آڈینس کے لیے ہوگا جب وہ وہی آرگومنٹ ہم سے سنیں گے. ایک آرگومنٹ میں نے ان سے سنا ہے جو آپ نے ویسٹ کا جو بتایا, انہوں نے کہا جی ویسٹ میں دیکھیں جی 2-3-4 شادیوں کی اجازت نہیں, اجازت گرل فرینڈ ہے جتنی مرضی رکھ لو, تو چھپ کے رکھتے ہیں گرل فرینڈ ہے, کیا اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟
ایک گرل فرینڈ کو ڈیفیکٹو کہا جاتا، لیکن اگر آپ نے 2 یا 3 گرل فرینڈیں رکھی ہوئی تو آپ چیٹ کر رہے ہیں سسٹم کو. یہ اسی طرح ہے جیسے مسلمان نے 6 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، آپ یہی کہیں گے نا چیٹ ہی کیا جا رہا ہے نا، اس کو ریکگنائز تو نہیں کیا جا رہا. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اصل جو 4 بیویوں کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ تو ہم یہ بات کرتے ہیں ایکول فوٹنگ پہ نہیں ہے، ایکول فوٹنگ پہ نہیں. ہاں اگر 4 بیویاں اور 4 ہسبینڈ رکھنے کی اجازت ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں بھی چلو بھائی اوکے. آپ یہ کہتے ہیں یہ اسلام کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھیں جی لونڈی بازی ختم ہو گئی. چلو گورو مانتے نہیں، گورو نے کیا، حالانکہ کوئی بھی عقل کا اندھا ہی ہوگا جس کو اس تاریخ کا نہیں پتا، سلیوری کی تاریخ کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھ لو، گورو نے ختم کی ہے، گورو نے کروائی بھی ہے ختم ان لوگوں سے، یہی نہیں گورو نے کروائی بھی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں اچھا اب چونکہ اب وہ جنیوا کنونشن ہو گیا تو اب لونڈیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے اسلام کو ماڈیفائی کر دیا. تو اب آپ کو پتا ہے چاہے ہم پوچھتے ہیں 4 عورتیں کیوں ہیں، 4 خاوند کیوں نہیں ہے، تو کہتے ہیں بچہ کون، ڈیڈی کون ہوگا. تو اب ہمیں پتہ چل گیا ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا کون ہے. کرو اب اجازت، اب 2 اجازت 4 مردوں کی نہیں، وہ نہیں نہیں. گول پوسٹ یہ لوگ ہمیشہ اپنے بدلتے رہتے ہیں. ان کے آرگومنٹس لٹرلی اتنے بھونڈے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے عالم جو ہیں ان کی بیچاروں کی ڈھیر لگ جاتے ہیں. anyway, I have the last word on this story, sir. تو یہ جو ہے 2172 یہ کیا کہتی ہے، اس کا میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ پڑھ دوں، یہ سامنے آ جائے گی آپ کے. آپ موضوع پر جو بھی بات موضوع پہ رہتا ہوں، ہاں موضوع پہ رہتا ہوں. دیکھیں اس میں حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں سوال پوچھ لیتا ہوں پھر آپ سب کلیئر کر دیجیے گا پلیز، میں اپنا کوئی کمنٹ نہیں دوں گا اس پر. تو اس میں حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن مسجد میں داخل ہوا تو تھوڑا بڑھا دیں، یہ تو آپ نے پڑھا لاسٹ کے، تھوڑا سا بڑھا دیں، حدیث پڑھ لی ہے. سوال کیا کہ اس حدیث کو لاؤ لاؤ، آپ سیدھے پوچھتے ہیں اسلام میں یہاں پر. ہاں حدیث تھوڑی تو آپ نے یہ حدیث پڑھی جی، پھر دیکھیں کیا ہوگا. تو اسلام میں لونڈیوں کو کیسے حضور اجازت دے رہے ہیں اس حدیث میں؟ اتنا لمبا آپ نے سوال کیا، آپ سیدھے سیدھے پوچھتے کہ اسلام میں لونڈیوں کی اجازت ہے کہ نہیں. یہ حدیث تھوڑی مجھے پرابلم وہ پھر آپ کہتے کہ حدیث جو ہے وہ اسی میں لگ گئے کہ اس حدیث کو لاؤ لاؤ، آپ سیدھے پوچھتے کہ اسلام میں لونڈیوں کی اجازت ہے کہ نہیں، بس بات ختم ہو گئی تھی. تو یہ اللہ کے دین میں، چلے میں پوچھ لیتا ہوں، اللہ کے جس نے کائنات بنائی مفتی صاحب، وہ لونڈی کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ حالانکہ عورت ہوتی ہے وہ تو لونڈی بھی. ختم ہو گئی جہاں پہ بات. اب یہ دیکھیں آپ کہ کیسے ہنستے ہیں اس حدیث کے بعد، کتنی شرم امبیرسمنٹ کی بات ہے، لونڈیوں کے ریپ پر ہنس رہے ہیں. اور یہ نیا پتہ کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں امبیرس مت ہو، لونڈیاں نا اسلام میں ڈھیٹ بن جاؤ. اس کو آپ ڈیفینڈ کرنے کے بجائے بولو ہاں ہوتی ہیں لونڈیاں. ایک نئی طرح کی مارکیٹ میں یہ لوگ لا رہے ہیں. نہیں تو اچھی بات ہے نا، نہیں تو ہم نے ان کو اس موضوع پہ رکھا نا. آج سے 10 سال پہلے کیا لونڈیوں کے اوپر کیا کتنی بحث ہوتی تھی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی تھی. ایک اسرار احمد کا کلپ پڑا ہوا، ڈاکٹر اسرار احمد کا. تو یہ جو لونڈی جو مشہور کی ہے، تو ہم نے یہ تو ان کو گندا کرنے میں، یہ کہتے ہیں ہماری اچھی اچھی باتیں بتائیں. آپ کی اچھی باتوں کو ہم نے سر پہ مارنا ہے جب آپ کی گندی باتیں اتنی لکھی ہوئی. آپ نے ایک ایسے بندے کو جس نے ریپ کو لیگلائز کیا، آپ ہمارے سروں کے اوپر اس کو سوار کرتے ہیں. کہتا ہوں وہ جی وہ ان سے اچھی ہستی کوئی نہیں تھی بھائی. وہ تو لونڈیوں کو بچیوں سے شادی کر رہا ہے، اپنی بہو کے اوپر لائنیں مار رہا ہے. بلکہ بہو کے اوپر، وہ اس کے اوپر میں کروں گا تبری میں، مجھے پورا اس کے حوالے ملے ہیں، میں نے تبری پڑھ رہا ہوں آج کل، تو اس میں بڑے ڈیٹیل ہے وہ واقعہ. تو ہمیں کہتے پھر ہم آپ کو کیا بس آگے پھر منافق ہو جائے، ہم کہیں کہ ہاں جی دیکھیں جی آپ کا کتنا اچھا رسول اللہ ہے. یہ وہ ہانسی اسی لیے رہے ہیں بیکاز اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کا. لیکن یہ جو آپ نے پاپولر کیا ہے حارث، اس کا اتنا فائدہ ہوگا کیونکہ گرل فرینڈ سے سیکس کرنا بے حیائی ہے اور لونڈی سے سیکس کرنا ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہے. ہاں یہ جی گرل فرینڈ کے ساتھ سیکس اپنی مرضی سے 2 رضامندی سے کر لیا جنہوں نے، اس پہ ان کو بے حیائی لگتی ہے. لونڈیاں پکڑی ہیں گت سے، ان کے مردوں کو مار کے ان کے ساتھ ان کا ریپ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. ان کی لاجک ہی، مومنوں کی لاجک ہی بیڑے غرق ہوئے ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے یہ، جب میں نے حدیث پڑھی لوگوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ حدیث غلط ہے. یہ بہت کریں گے نہیں، کیسے کریں اور گے، ان کیسے کے کریں جو گے. جب انہوں نے ویڈیو ڈالا ہے نا، ایون کچھ مسلمان بھی پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ حدیثوں میں پتہ نہیں تھی تو اتنے اسٹوپڈ ہے کہ یہ ویڈیو ڈال کے فائدہ کر رہے ہیں. ہمیں ہاں کون تو سا ایسا ہی ہے، تو ایسے ہاں تو ایسے ہی کرنا ہے. اور اب یہ بھی آپ نے لوگوں، میں نے یہ کہا لوگوں نے پوچھنا اگلی دفعہ جا کے کہ مسلمان کا، اگر مسلمان کسی کافر کا قتل کرتے تو کیا اس کو اس کا سرطان سے جدا ہوگا جیسے اگر کافر مسلمان کا کرتے؟ تو وہ نہیں ہے. کتنی بڑی منافقت ہے. پھر آپ کے سامنے وہ کہانی کریں گے، وہ نہیں سورہ مائدہ کی 32ویں آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا سب کا قتل کر دیا. ایک حدیث ہے اور جس نے قتل کیا کسی ذمہ کافر کا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی. اس طرح کی کہانیاں چھوڑیں. ہمیں بتائیں زمین پہ
کیا اس کو سرطان سے جدا کیا جائے گا اسی طرح جیسے اگر کافر میں کسی مسلمان کو مار دے؟ نہیں، وہ نہیں ہوگا. بڑا انصاف تھا. یعنی ایک کافر کے، اور دوسری طرف حضرت محمد کی چھلانگیں سناتے رہتے ہیں ہمیں یہ عمران خان جیسے لوگ. او ایمان والو، تو تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ کمزور کے لیے ایک قانون تھا، دوسرے کے لیے دوسرا قانون تھا، طاقتور کے لیے. تو یہی تو ہے، طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، مظلوم کے لیے اور ہے. یعنی طاقتور کا سرطان سے جدا کر دیا، کسی نے قتل کر دیا تو اس کا سرطان سے جدا ہوگا، لیکن اگر کمزور کا کر دیا، کمزور کافر کا یعنی ذمہ کا، تو اس کا سرطان سے جدا نہیں ہوگا. تو یہ جب جا کے پوچھنا ان سے سوال، ماریں گے، لمبی لمبی چھوڑیں گے آپ کے سامنے، گھنٹے گھنٹے کے لیکچر ماریں گے، آپ کے دل کو نہیں بھائے گی. آپ کہیں گے نہیں، بات دراصل غلط ہے. یہ سوال پوچھنا اگلا. ٹرائل تو ہوتے نہیں ہے کسی بھی حدیثوں میں. آپ دیکھیں نا، ٹرائل کہاں حضرت محمد کرواتے ہیں؟ حضرت علی کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو. یہ ٹرائل کوئی ٹرائل نہیں. وہ کہہ رہا ہے مفتی یاسر ول ڈسٹروائے دس 5 year. مفتی یاسر کی ویڈیو چلائی ہے، 8,000 لوگوں نے دیکھا ہے. مفتی یاسر کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. سارے انہوں نے، بھائی آپ نے خود ہی، مفتی یاسر نے خود ہی اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں. وہ آگے جہاں سے وہ کہہ رہے ریپ ہوتا، کوئی بات نہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.